بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو تمام کائنات کا خالق و مالک اور معبود برحق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر کروڑوں درود و سلام۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلامی سوال و جواب۔ سوال: کیا مسائل فقہ کا سیکھنا مکمل قرآن پاک حفظ کرنے سے افضل ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ بات فتاوی شامی میں ہے جسے رد المختار لکھتے ہیں۔ سوال: جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں کیا جماعت کے فوراً بعد پڑھ سکتا ہے؟ جواب: یہ ناجائز ہے۔ سوال: کیا فجر کی جماعت شروع ہونے کے بعد صف کے درمیان یا صف کے پیچھے فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: ایسا کرنا ناجائز ہے۔ سوال: سنن ابو داؤد کی حدیث میں مردوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو، ان کی برائیاں نہ بیان کرو۔ سوال: اصحاب کہف 300 سال بغیر خوراک کے غار میں سوئے رہے، کیا وہ انبیاء تھے؟ جواب: وہ نبی نہیں تھے بلکہ اولیاء اللہ تھے اور یہ ان کی کرامت تھی۔ سوال: ایک شخص گائے پر سوار ہوا تو اس کی گائے اس کی طرف منہ کر کے بولی، میں اس لیے نہیں بنائی گئی، کیا یہ حدیث ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف میں ہے۔ سوال: کیا فرشتوں کو نور ماننا شرک ہے؟ جواب: ہرگز شرک نہیں، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ تفہیم المسائل میں درج ہے۔ سوال: اللہ کو عاشق کہنا ناجائز ہے، یہ بات کس کتاب میں ہے؟ جواب: فتاوی رضویہ میں ہے، اور فتاوی رضویہ امام احمد رضا خاں بریلوی کا مجموعہ فتاوی ہے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذبیح بن اسل سے مسلمانوں کو سلام و کلام کرنے سے منع فرما دیا تھا کیونکہ یہ لوگوں سے متشابہات قرآن کے متعلق سوالات کرتا تھا، یہ بات کس کتاب میں ہے؟ یہ امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق میں ہے۔ سوال: کیا مرد کے سر پر چوٹی رکھنا جائز ہے؟ یعنی وہ چند بال جو بچوں کے سر پر بطور نظر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ جواب: فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 میں ہے، مرد کے سر پر چوٹی رکھنا حرام ہے، خصوصاً کسی کے نام کی چوٹی۔ سوال: غوث اعظم کو صحابہ کرام سے افضل کہنا کیسا ہے؟ جواب: گمراہی ہے۔ سوال: اگر کسی شخص کو جنازے کی دعا نہ آتی ہو تو کیا اس کا نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں: 4 بار اللہ اکبر کہنا، قیام، ثنا، درود، دعا، سنت مؤکدہ ہے۔ سوال: کیا مسجد میں نماز جنازہ جائز ہے؟ جواب: مسجد میں نماز جنازہ مطلقاً منع ہے۔ سوال: کیا ایک مسجد کی رقم دوسری مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب:
کسی مسجد کی رقم یا سامان دوسری مسجد میں صرف کرنا جائز نہیں۔ سوال: نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا سنت ہے؟ جواب: سنن ابو داؤد میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان اور اقامت کے کلمات دو بار کہتے تھے، یہ روایت کس کتاب میں ہے؟ جواب: یہ روایت امام طحاوی کی کتاب شرح معانی الاثار میں ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی ابتدا میں صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر باقی نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ جواب: سنن ابو داؤد میں ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ سوال: بخاری شریف میں عصر کی نماز کے بارے میں کون سی حدیث ہے؟ جواب: جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ سوال: ابرہہ نے جب ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبہ پر حملہ کیا تو کون سے پرندے آئے تھے اور انہوں نے کیا کیا؟ جواب: ابابیل پرندے آئے جن کی چونچ اور پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی، ان کی کنکری گولی کی طرح ہاتھی اور اس پر سوار شخص کے جسم سے گزر جاتی۔ سوال: جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس کی حدیث میں کیا سزا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دے گا جس سے اس نے داخل ہونا ہے۔ سوال: بلغ اللہ بکمالہ کس بزرگ کی ربائی ہے؟ جواب: شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ سوال: قیامت کس دن آئے گی؟ جواب: صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، قیامت جمعہ کے دن آئے گی۔ سوال: اگر باجماعت نماز کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اسے چاہیے کہ اسی لمحہ نماز کو ترک کر دے، ناک پر ہاتھ رکھ کر نمازیوں کے درمیان یا کنارے سے راستہ بناتے ہوئے جماعت سے نکل جائے۔ سوال: وہ کون سے بزرگ تھے جو طالب علمی کے زمانے میں بہت غریب تھے مگر کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا؟ ایک بار انہوں نے مکان کی چھت توڑی اور اس کی کڑیاں فروخت کر کے کتابیں خریدی تھیں۔ جواب: وہ بزرگ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سوال: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی مچھر نے کاٹا؟ جواب: آپ کو کبھی کسی مچھر نے نہیں کاٹا۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر کبھی مکھی بیٹھی؟ جواب: بدن تو کیا آپ کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کیسی تھی؟ جواب: دونوں کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک کیسا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہت لمبے تھے نہ بہت پست تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد والے تھے۔